بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی جو پریزنٹ اکنامک سچویشن ہے، پاکستانی لوگ کس چیز میں زیادہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں؟ پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے اگر ہم کچھ چیزوں کا جائزہ لیں، چاہے وہ ڈالرز ہوں، چاہے وہ وہیکلز ہوں، گاڑیاں جس میں لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، یا گولڈ ہو، تو ہر چیز تھوڑی سی سٹمبل کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کرنسیز کو بائی کرتی ہیں۔ اگرچہ میری نظر میں یہ مناسب کام نہیں ہے، لیکن کرنسی کو بائی کرنا، لیٹ سپوز ڈالر کو یا پاؤنڈس کو جو ہے وہ بائی کر لیتی ہیں، دین ریٹس جب جمپ اپ کرتا ہے، پاکستانی کرنسی مزید کریش کرتی ہے، تو ان کے پروفٹ مارجنز جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تو پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ کی سچویشن دیکھی جائے، تقریباً ڈالر 50 روپیز کے قریب ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کے ڈیمیج ہونے کے بعد جو ڈالر سے منسلک آئٹمز ہیں وہ بھی ساری انویسٹمنٹس پوائنٹ آف ویو سے ڈیمیج ہوئی ہیں، یا جو ایکسپورٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، لیٹس سپوز پاکستان سے جو چیزیں باہر بھیجی جاتی ہیں جن کی قیمت ڈالر کے اندر پاکستانیوں کو ملتی ہے، ان کی پرائسز بھی کافی زیادہ کریش ہوئی ہے۔ لائک اجناس ہے، چاول بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ چاول کی قیمت کے اندر ایک من میں تقریباً 5-6 ہزار روپے کا پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر جو ہے وہ کریش دیکھنے میں آ رہا ہے، قیمتیں کم ہوتی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ سونے کی سچویشن، جو گولڈ ہے، اس کے اندر بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی اس کی، ہمارے دیہاتوں میں ہمارے کلچرل ٹائپ انویسٹمنٹ وہ مانی جاتی ہے، ہسٹوریکل ٹائپ، اس میں بھی آپ پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے کوئی پرفارمنس نہیں دیکھ پا رہی۔ وہیکلز کے اندر جو لوگ پیسہ ڈال رہے تھے، وہیکلز کے اندر کیسے پیسہ ڈالتے ہیں؟ گاڑیاں لے لیتے ہیں، گاڑیوں میں انویسٹمنٹس کر لیتے ہیں، دین 6 ماہ 7 ماہ کے بعد جب اون پہ چیزیں آتی ہیں تو اس وقت وہ سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کی قیمتوں کے اندر بھی لاسٹ ٹائم ابھی کیا نے اناؤنس کیا تھا کہ 5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں، مزید بھی کم ہوگی۔ اگر ہم موبائلز کی بات کریں یا دوسری الیکٹرانک آئٹمس کی بات کریں، پاکستانی بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ بھی انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مارکیٹ بھی تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے، اور مزید بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑی پرائسز کا ڈکریز دیکھنے میں آئے گا۔ ایون کہ 2 ماہ پہلے، 1 ماہ پہلے جو موبائل فون اون پہ بکنا شروع ہو گئے تھے، اصل پرائس سے زیادہ پہ بکنا شروع ہو گئے تھے، وہ اصل پرائس سے اب کم پہ بکنا شروع ہو چکے ہیں، ان پہ ڈسکاؤنٹس یا مائنس آ چکا ہے موبائلز کی پرائسز میں۔ دوسری ایون کہ آپ آئی فون 15 دیکھیں، 1 ماہ تقریباً لانچ ہوئے کو ہے، تو اس کی پرائس جب لانچ کیا گیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کا اگر سیناریو دیکھیں، 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں۔ موویبل چیزیں تھیں، گاڑیاں، موبائل، اجناس وغیرہ، ڈالر، سونا شونا۔ تو اگر میں اس سیناریو میں اموویبل پراپرٹیز کی بات کروں تو اس کی سچویشن کیا رہی ہے؟ تو اگر آپ سب چیزوں کا کمپیریزن کریں تو جو پراپرٹیز ہیں یا جو زمینیں ہیں، لینڈس ہیں، پلاٹس ہیں، گھر ہیں، ان کی پرائسز میں جو ایک بڑا ڈکلائن آیا ہوا تھا وہ ریڈیوس ہوا ہے۔ آپ بے شک مارکیٹ وزٹ کر لیں، دیکھ لیں دوسرے لوگوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بوم آ گیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم مارکیٹ سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، ساری چیزیں بہترین پروفٹس پہ آ گئی ہیں، لیکن جو ایک بڑے لیول کا خطرناک سچویشن آئی ہوئی تھی اس میں کافی حد تک ریڈکشن آئی ہے پراپرٹیز کے اندر۔ تو گریجولی پراپرٹی پہلے کی نسبت بہتر ہوئی ہے، اور گریجولی دوسری انویسٹمنٹس کے موڈ جو ہیں وہ ریڈیوس ہوئے، بدتر ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے پیسہ نکال کے اوبویسلی پاکستانیز اب سلولی ایسی چیزوں میں ڈالیں گے جہاں پہ فیوچرسٹک اینگل سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اوبویسلی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو انویسٹرز ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول کے انویسٹر ہے، بڑے لیول کا، اس نے کہیں نہ کہیں تو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور انویسٹمنٹ کا مقصد پروفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ مٹی میں کروا دیں، ریت میں کروا دیں، گولڈ میں کروا دیں، زمین میں کروا دیں، کہیں پہ بھی اس میں انکریمنٹ اگر آ رہا ہے، اس میں گریجولی جنریشن آف منی انکریز ہو رہی ہے، تو اوبویسلی لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ حالات برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈالر کی اگر اگزامپل لیں تو پاکستانیز نے بہت بڑی تعداد میں اپنے پاس ڈالر سٹاک کیے ہوئے تھے، کچھ کریک ڈاؤنز ہوئے، لوگوں نے نکالے، ابھی بھی کروڑوں ڈالرز لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لوگ سلولی اوبویسلی نکال رہے ہیں اپنی تجوریوں میں سے، کیونکہ وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مزید لوگ ڈالرز کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، پاؤنڈ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ تو
پہلے والا جو ڈالر تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا, مزید انویسٹمنٹ روپیہ ڈالر میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہے, تو دیٹس اے میسیو تھنگ فار پاکستانی پیپل, مطلب انویسٹرس کے لیے ایز ویل. تو ابھی پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس کی اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ بہترین انویسٹمنٹ لینڈ پر, لینڈ کی انویسٹمنٹ ہے. بیسٹ انویسٹمنٹ آن لینڈ از اے لینڈ انویسٹمنٹ. تو آپ پراپرٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں, بہترین گروپس ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اس وقت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ڈیولپر یا بلڈر بھی وہی اب کامیاب ہوگا جو بہترین دے پائے گا. ٹھیک ہے, اب ہیوی کمپٹیشنز ہے ان ڈیولپرز کا, ان بلڈرز کا. یہ جو سوسائٹیاں رکھنے والے اونر ہیں, مالکان ہیں, جو بہترین ود ان ٹینیور چیزیں, کمٹمنٹ کو فالو کرے گا, بہترین فیسیلیٹیز سستے داموں لوگوں کو دے پائے گا, اوبویسلی وہ اوپر جائے گا, بہترین سچویشن میں جائے گا. اور باقیوں کا اللہ ہی حافظ ہے, باقیوں کی طرف اب منہ ہی کوئی نہیں لگائے گا, کیونکہ پراپرٹی پٹنے کے بعد کافی حد تک لوگ جو ہے وہ اس کو جان چکے ہیں, پراپرٹیز کی سائیکی کو سمجھ چکے ہیں. اور آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا سائیکی کہ لوگ یہ بلڈر کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, اب لوگ تھوڑے سے ریزرو ہو گئے. تو ایسے میں اگر ایک ڈیولپر, ایک بلڈر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے لوگوں کو چیزیں دیتا ہے, آفرز دیتا ہے, تو اوبویسلی اس پر لوگ ٹرسٹ کریں گے, اس کے تھرو انویسٹمنٹس کریں گے. ورنہ بھائی سارے فلوپ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے دھوکے دیے ہیں یا دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا تھوڑے سے سست لیزینس کا مظاہرہ کر رہے تھے, تو ایسے میں ایسے ڈیولپر جو لوگوں کو بہترین چیز دے پائیں گے, اوبویسلی وہ بہترین انداز سے آگے بڑھ پائیں گے, باقی فلوپ ہو جائے. اچھا, تو میں اس وقت موجود ہوں الرحمان ڈیولپرز کے پرائم ایور پروجیکٹ الرحمان گارڈنز فیز 7 کے اندر. یہاں پہ بڑے خوبصورت پلانس چل رہے ہیں, اور ایک ایسا پلان جو لوگوں کی رینج میں بھی ہو, لانگ ٹرم ہو, لوگ انسٹالمنٹس دیتے رہیں, تو اس اینگل سے تو بہترین چیز ہے سیکٹر 42. سیکٹر 42 از واٹ ڈیرائیو فرام لاہور, مطلب لاہور کو 42 سے بھی کیا جاتا ہے, تو اس سے یہ انسپائر ہو کے رکھا گیا ہے. اس کے اندر کافی ہیوی فیسیلیٹیز, کشادہ سڑکیں اور بڑا کچھ آنے والا ہے, ایجوکیشنل کمپلیکسز, بہترین ایور جم فیسیلیٹیز اور ڈانسنگ فاؤنٹینز اور دوسری چیزیں آنے والی ہیں. تو سیکٹر 42 جس کی بکنگ صرف 1.5 لاکھ روپے سے ہے اور 2,25,000 روپے سے اس کی 5 مرلہ کی بکنگ ہے. تو جو بھائی آنا چاہتے ہیں سیکٹر 42 کے اندر, بہترین وقت ہے انویسٹمنٹ کا. سیکٹر 42 کے پلانس کو گین کرنے کا 5 مرلہ 25 لاکھ کا کاسٹ آف لینڈ ہے, اور 3.5 مرلہ 17 لاکھ سم تھنگ کا 85,000 روپے کا ہے. تو 1.5 لاکھ روپے سے آپ 3.5 مرلہ کی بکنگ کروا سکتے ہیں, اور 5 مرلہ کی بکنگ 2,25,000 روپے سے کروا سکتے ہیں. 22,000 روپے قسط ہے اس کی 5 مرلہ کی, اور 17,000 روپے 3.5 مرلہ کی قسط ہے. تو آپ میں سے جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں موجودہ سچویشن کے مطابق انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے, نمبر سکرین پر موجود ہے, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بکنگ کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.